ملک غور کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ لوگوں کے مویشی زبردستی پکڑ لیتا، ان سے سخت کام لیا جاتا اور دانے گھاس کی پرواہ کوئی نہ کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا اچھے خاصے تندرست جانور 1-2 ماہ میں ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرا، دیکھا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو ڈنڈے سے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے زبان پہ ظلم نہ کر، یہ حیوان بھی ہماری ہی طرح جان رکھتا ہے۔ کسان پورا فلسفی تھا مگر بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ کسان بولا، ارے اجنبی، تو میری مصلحت سے واقف نہیں، تو مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری رائے کیا ہے، جنہوں نے خامخواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تخت توڑ ڈالے تھے؟ بادشاہ نے کہا، اس علاقے کا ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیبدار بنایا تھا تاکہ ظالم اس کی طرف لالچ سے نہ دیکھے۔ کسان نے کہا، پھر میرا یہ فعل بھی جائز ہے۔ میں اپنے گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی حریص نظر میرے گدھے پہ نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے۔ ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پہ لعنت ہو کہ کم بخت 4 دن کی عیش کی خاطر خدا کے خوف سے غافل ہے۔ قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے کہ جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوئے اور وہیں مر جائے۔ کسان کی بات معقول تھی، بادشاہ کو ناگوار تو گزری مگر سچی بات کی تاثیر سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ جو رات کٹی، صبح سویرے وہ تمام امیر اور وزیر جو بچھڑ گئے تھے تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ سارا گاؤں لشکر سے بھر گیا، سب وہاں ٹھہرے اور کھانا کھا کر آرام کیا۔ بادشاہ کو ذرا سکون ہوا تو بدتمیز کسان یاد آیا۔ سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے جلاد کو سر اڑانے کا حکم دیا۔ جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پر آ پہنچی ہے تو جو جی میں آیا چٹ کہہ گزرا۔ قاعدہ یہ ہے کہ قلم کے سر پر چاقو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے۔ کسان بولا، اے ظالم، ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم کی بدولت ساری دنیا ناخوش ہے؟ مارنا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کر دے، اور اگر سچ پوچھے تو غریبوں کا خون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے ظلم سے باز آ جا اور اپنی عاقبیت سنوار لے، اپنی آخرت سنوار لے۔ اس سے کیا حاصل کہ 2-4 خوش آمدی مفت خور تیرے سامنے بڑی تعریف کرے اور ساری دنیا پیٹھ پیچھے تجھے لعنت اور ملامت کرتی ہے۔ سچی بات نے اثر دکھایا۔ ظالم بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غریب کسان کی اس نے جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کا لمبردار اس کسان کو بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کے عیب بتائیں تاکہ وہ اپنے عیب کو درست کر سکے اور اچھا انسان بن سکے، اور جب بھی کسی کو اس کا عیب بتائیں تو تنہائی میں بتائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا، ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔